بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طاہرہ جعفر تمہاری خدمت میں حاضر ہے۔ مجھے سوال پوچھا گیا کہ 17 ماہ رمضان کو 17 تاریخ کو اتنی اہمیت کیوں دی گئی ہے کہ ناممکن دعا ممکن ہوگی۔ اس رات کو اتنی زیادہ فضیلت، گویا ایسا لگتا ہے کہ شب قدر کے لیے بھی یہ جملہ نہیں کہا گیا، یہ تو کہا گیا کہ یہ رات قسمت بنانے کے لیے رات ہے، اپنی تقدیر کو بناؤ۔ یہ رات کیسے آپ نے گزاری اس کے مطابق آپ کے 11 مہینے کی قسمت بنیں گی۔ مگر یہ جملہ کسی علماء میں سے ہمیں نہیں کہا کہ تمہاری ناممکن دعا قبول ہوگی۔ صرف اور صرف 17 ماہ رمضان کی شب کے لیے کہا گیا ہے، اور 17 کا دن بھی اتنا ہی زیادہ اہمیت رکھنے والا دن ہے، دعا کے لحاظ سے، اچھی نیکیوں کے لحاظ سے۔ وجہ کیا ہے؟ پہلے میں وجہ بتاتی ہوں گی، پھر جو عمل بتاؤں گی کہ جو بہت زیادہ مجرب عمل ہے۔ کیونکہ یہ اسلام کی جنگ بدر پہلی جنگ تھی، سب سے پہلی جنگ ہے اسلام کی، اور مسلمانوں نے کبھی بھی جنگ کا آغاز نہیں کیا ہے۔ اسلام پیس کا مذہب ہے، اسلام سلامتی کا مذہب ہے، سلامتی چاہتا ہے۔ کبھی بھی اسلام کوئی ایسی جنگ نہیں کہ اسلام نے آغاز کیا ہو۔ اسلام نے ہمیشہ سیلف ڈیفنس کے لیے اپنا بچاؤ کرنا وہ تو واجب ہے۔ تمہیں اگر دشمن اٹیک کرے، حملہ کرے، تو تمہارا فرض کیا ہے کہ اپنا دفاع کرو۔ تو دفاع کے لیے اسلام نے فائٹ کیا ہے۔ رسول کو بہت دیر سے پتہ چلا کہ مکے کے قریش دشمنان دین مکہ چھوڑ کے مدینہ کی طرف آ رہے ہیں حملہ کرنے کے لیے۔ ان کا ایم ہے کہ رسول کو یا مار ڈالو یا رسول کو ہم زندہ پکڑ کے لے جائیں گے ہمارے ساتھ، یہ ان کی خواہش تھی، اور مسلمانوں کو کئی مسلمان کو ہم قتل کریں گے۔ تو انہوں نے بہت بڑا پریپریشنز کیا، تیاری کی، جب رسول کو پتہ بھی نہیں چلا۔ رسول کے پاس اللہ نے اتنا علم غیب دیا ہے، ان کا پورا علم غیب نہیں دیا ہے، سارا علم غیب اللہ کے پاس ہے، مگر اللہ نے خبر دی، کب دی؟ تاکہ کہ رسول کی بھی امتحان ہوتی ہے۔ تو وہ لوگ تو بڑا راستہ کراس کر چکے تھے مدینہ کی طرف آنے کے لیے، پھر اللہ نے رسول کو خبر دی کہ اب تم اس کا مقابلہ کرنا پڑے گا، تمہاری سیلف ڈیفنس کے لیے تم نے اپنے آپ کا دفاع کرنا پڑے گا۔ تو وہ لوگ 200 مائل کراس کر دیے، اور رسول اللہ نے 80 مائل۔ بدر کا ڈسٹنس کس طرح تھا؟ بدر جو تھا مکہ سے 200 مائل اور مدینہ سے 80 مائل۔ تو اندازہ لگاؤ کہ کتنا جلدی وہ نکل چکے تھے۔ پھر رسول کو پتہ چلا کہ بدر پہ ملاقات ہوئی ہے، اور ان لوگوں نے زبردست تیاری کی تھی کہ ان تو کب سے تیار کر رہے تھے۔ رسول مدینہ سے پہنچ چکے، اس کا دوسرا سال ہے 2AH، مگر رسول کو نہیں پتا تھا کہ اتنی زبردست تیاری کی۔ 1000 سولجر، سپاہیوں، سب سٹرونگ، طاقتور، بڑے بڑے چیفز، سب سے طاقتور ترین کی تیاری کی تھی، اور سارے ہتھیار، کئی گھوڑے، اپنے ڈیفنس کے لیے جو آرمر ہوتا ہے، سب جوش و خروش کی تیاری کر کے مکہ سے نکلے تھے۔ اور رسول کو تو اچانک پتہ چلا، تو رسول نے 313 کو جمع کیا، خود رسول اس میں ساتھ ہے، مولا علی اور حضرت حمزہ، وہ ہیروز تھے بیٹل کے، وہ جنگ کے ہیروز تھے۔ سب سے زیادہ کامیابی رسول کی دعا اور حضرت علی، مولا علی اور حضرت حمزہ، اور ساتھ سولجرز بھی، سب سارے سپاہیوں نے بہت بڑا ان کا حصہ تھا۔ تو وہ 313 تھے، جس میں ضعیف بچے سب شامل ہیں، وہ سب جوان طاقتور ترین تھے، سب ان کے سب مکے کے چیف تھے اس میں۔ اور یہاں ہتھیار بھی کم تھا، پھر 2 گھوڑے تھے، 70 تو کیملز تھے، اونٹ تھے۔ گھوڑے ضرورت کو تیز رفتار سے دوڑتے، مغل کے پاس صرف 2 گھوڑے تھے اور 70 اونٹ تھے، اور 313 صرف اندازہ لگائے، اور ان کے پاس سب کچھ۔ اور انہوں نے بدر کا جو پانی کا حصہ تھا نا، اسٹریم تھا، جو بدر کا اسٹریم، جو پانی کی اسٹریم جو تھی نا، اس پہ قبضہ لے لیا۔ کون؟ دشمنان دین، قبضہ لے لیا۔ تو ہم مسلمانوں کو دور جگہ ملی، اسٹریم سے دور جگہ ملی، اور وہ پانی دینے کے لیے بھی پانی وہاں سے لینے کے لیے بھی راستہ کراس کرنا پڑتا تھا، وہ دینے کے لیے بھی تیار نہیں تھے۔ تو پانی کے بغیر گویا کیسے آپ اندازہ لگائیں کیسے گزارا جا سکتا ہے؟ اور اتنی بڑی جنگ، 1000 کا سامنا کرنے، 313 کو، جس میں بچے نے، بوڑھے بھی شامل ہیں، تو ہتھیار بھی پورے نہیں ہے۔
اور پھر خوبی تو یہ کہ ایک تو پانی ان کی طرف اور جگہ بھی اچھی لے لی, بالکل صاف ستھری زمین کہ جہاں بھاگ سکے. میدان میں بھاگنا پڑتا ہے, ایک تو گھوڑے ان کے پاس تھے اور بھاگنے کی بھی آسان. ان لوگوں مسلمان کو جو جگہ ملی وہاں ریت تھی, اگر ریت پہ بھاگنا مشکل ہے, ریت تھی تو بھاگنا بھی مشکل, ہتھیار کی بھی کمی, صرف 313 وغیرہ وغیرہ, کوئی چانس ہی نہیں تھا. ان میں کچھ لوگوں پہ غسل بھی واجب ہو گیا. تو اب ایسے مرحلے میں پانی کا ایک قطرہ نہیں تھا ان لوگوں کے پاس, کیونکہ وہاں اسٹریم تو تھی مگر ان کے قبضے میں, ان لوگوں نے قبضے میں لے لیا. اب اللہ ان لوگوں نے دعا کی. 17 ماہ رمضان کی رات یہ سارے اہل بدر کے سپاہیوں جو حصہ لیتے تھے انہوں نے خوب گر گرا کے اللہ کے پاس دعا کی, خدا ہماری مدد, یہ جیت تو ناممکن نظر آتی ہے مگر تو ہم تو تیرے پاس گر گرا کے دعا کرتے. اور اللہ نے ان کی دعا کس طریقے سے قبول کی, تیز بارش بھیجتی, تیز بارش, جن کو غسل ہوا تم کا غسل ہو گیا. انہوں نے پانی کا ذخیرہ جمع کر دیا, اتنی تیز بارش کہ سارے برتن سب بڑھ گئے, پورا پانی مل گیا, اتنا کہ پوری جنگ کے دوران کام آ جائے. ایسی اللہ نے بارش بھیجی. اور اس کے بعد اللہ نے جنگ کے دوران, دن میں جنگ ہوئی, 17 ماہ رمضان کا دن تھا جب جنگ ہوئی, تو اس میں اللہ نے 3000 ملائکہ کو بھیجا. 3000 ایک کے بعد دیگر 3 لائن ہو گئے, 1000 بھیجا, پھر دوسرا 1000 بھیجا, تیسرا 1000 بھیجا. تو وہاں ملائکہ کی ہجوم, رسول اکرم جیسی کی دعا, وہ علی اور حمزہ جیسے متقی پرہیزگار طاقتور واریر, ان سب کی جمع. اور کہتے خاص یہ کمپینینز جو صاحب تقوی والے تھے, جو ضعیف بچے جو سے, ان کی دعا کو اللہ نے مستجاب کیا. ان کی دعا میں اللہ نے بارش بھیجی اور ان کی دعا سے اللہ نے 3000 ملائکہ کو بھی بھیجا کہ ان کو تقویت حاصل ہو. اور ایسی جیت, ناممکن کام کو جمتی نہ, ناممکن دعا ممکن ہوئی, ناممکن دعا ممکن ہوئی. اندازہ لگائے ان کے 70 لوگ واصل جہنم ہوئے, اور سب سے بڑے بڑے لوگ جو طاقتور ترین جو لوگ تھے 70 لوگ واصل جہنم مسلمانوں نے مار ڈالا, قتل کر دیا. اور 70 کو قیدی بنایا گیا, باقی تو بھاگ گئے, باقی 70 کو پکڑ لیا گیا. تو 114, 70 اور 70, آپ دیکھو ان کی جیت کتنی. اور مسلمان کے 14 شہید ہوئے, صرف 14 شہید ہوئے. اتنی زبردست جنگ, اتنا مال غنیمت سب کچھ حاصل کیا ہے. اور اسلام کی یہ پہلی جیت, بلکہ پہلی عید مانا جاتی ہے. اسلام کی پہلی عید 17 ماہ رمضان کی تاریخ ہے, پہلی عید اسلام کی, جس میں اللہ کسی کی بھی دعا رد نہیں کرتا, ناممکن دعا کو دعا قبول کرتا ہے. جس کے اہل بدر کی دعا قبول ہوئی, اسی طرح کوئی بھی اس رات کو دعا کرے تو اہل بدر کی برکت سے, ان کی اسلام کی جیت کی وجہ سے ہر ایک کی دعا اللہ ضرور قبول کرے گا. تو بارش نے دوسرا کام کیا کیا, ان کی جو اچھی جگہ جو تھی, اچھی زمین, وہ مڈی ہو گئی, کیچڑ ہو گئی, کیچڑ, بارش نے کیچڑ کر دیا, تو بھاگ نہیں سکتے تھے وہ لوگ, کیچڑ کر دیا. مسلمان کی جو ریت تھی نا, وہ بارش کی وجہ سے بیٹھ گئی, آرام سے بھاگ دور کر سکے, بیٹھ گئے. یہ زمین کی بھی مدد ملی, ملائکہ نے ان تھوڑے تھے تو وہ آ گئے, بارش نے کیا کیا مدد کی, پانی بھی مل گیا, سب کچھ ایک دعا کے ذریعے. تو اسی لیے علماء کہتے کہ معصوم نے فرمایا کہ جس کی کوئی دعا قبول نہ ہوتی ہو, وہ کھلے دل سے دعا کرے 17 رمضان کی رات اور دن, اس کی دعا ضرور قبول ہوگی. اور اس سے 16 دن ماہ رمضان کا گزر چکا ہے, 16 دن گزر چکا ہے, یعنی ہماری تقوی کی طاقت بھی ہماری بڑھ گئی, عقیدہ بھی مضبوط ہوا, ہم نے مغفرت بھی بہت مانگی, ہمارے گناہ بھی معاف ہوئے, تو ہمیں بھی طاقت مل گئی, تو ہماری دعا بھی قبول ہوگی تھی. تو ان کے پاس تقوی تھا, اور ہمارے پاس 16 دن تک ہم تقوی کے پیچھے پڑے ہیں. گناہ سے بچو, گناہ سے بچو, ہر ہمارے آزے و جوارے روزہ رکھ رہا ہے, گناہ سے بچتے, تو ہم بھی طاقتور ہو گئے, تو ہماری دعا میں بھی طاقت ہو گئی, دعا میں بھی طاقت مل گئی, تو ہماری دعا کو بھی طاقت مل گئی ماشاءاللہ. اسی لیے ناممکن دعا اگر کروانی ہے تو ہمیں 17 رات کو, 17 کے دن کو قبول ہو, خاص کر کے رات. مگر جیت تو دن میں ہوئی ہے, پہلی اسلام کی جیت عید تھی, دن میں, دونوں بہت امپورٹنٹ ہے, بہت زیادہ. ابو لہب جو رسول کو اتنا ستاتا تھا, اتنا ستاتا, ان کے سگے چچا نے کیا اذیت پہنچائی ان کو جو اتنا دکھ ہوا, اتنا کہ بڑے بڑے سب ان کے دوستوں, بڑے بڑے طاقتور
सब वासिले जन्म हुए। इतना दुख हुआ, इतना दुख, इस दुख में बीमार हो गया कि हफ्ते के अंदर वासिले जहन्नम वो भी हो गए। वासिले, इतना बड़े बड़े दुश्मन सब वासिले जहन्नम हो गए। रसूल का काम कितना आसान हो गया। तो इसीलिए कहा गया कि नामुमकिन दुआ कबूल होगी। अच्छी तरह गिर गिरा के दुआ करे, जो चीज़ हमें चाहिए अच्छी तरह, वो रात जितना जाग सके। और गुस्ल है वो कुर्बतन इल्लाह का गुस्ल है। पहली शब को था, अब 17 को है, बाकी की रजा का गुस्ल है। अब 19 को कुर्बत वाला होगा, 21 को, 23 को, 24 को कुर्बत वाले, फिर सब बाकी का रजा वाले गुस्ल के सवाब की उम्मीद में हम करते हैं। वो भी, उसका भी बहुत सवाब मिलेगा, सवाब की उम्मीद में भी करना। तो ये सारा किस्सा है। अब हम अमल क्या करेंगे? गुस्ल तो है 17 को करेंगे, इबादत जितनी कर सकते करते, इतनी बड़ी राहत हमें दुआ कबूल करवानी है। मगर जो अमल उलमा ने बताया मासूम के हवाले से, कि जो आप सूरह अनफाल जो 8 नंबर का सूरा है ना, उनकी 5 आयत से पूरा ये किस्सा शुरू होता है, जो मैंने तो शॉर्ट में बयान किया। जिसको आपको ज़्यादा दिलचस्पी हो तो सूरह अनफाल 8 नंबर का सूरा है, उनकी वर्स नंबर 5 से लेके ऑनवर्ड्स ये पूरी हिस्ट्री आपको मिलेगी जंग बदर की। तो आप वहाँ से पढ़ना शुरू करें। इसमें 9 नंबर की आयत है ना, ये ज़बरदस्त आयत है जिसमें अल्लाह जवाब दे रहा है, जिसमें अल्लाह अहले बदर को जवाब दे रहा है। क्या कह रहा है कि जो इस्तगीसूना, जो इस्तगासा करना, इस्तगीसूना रब्बकुम, तुम लोगों ने अल्लाह से इस्तगासा किया, मदद मांगी शबे 17 माह रमजान को तुमने ये, फस्तजाब लकुम, खुदा ने तुम्हारी दुआ को मुस्तजाब की। ये आयत में देखो, फस्तजाब लकुम अन्नी मुमिद्दुकुम बिअल्फी मिनल मलाइकत, तब तुम्हारी कुशादगी की कितने मलाइका से? 1000 दर अल्फी, मगर 3 लाइन मलाइका की भेजी, मुर्दफीन लाइन बाय लाइन, 3 लाइन भेजी, तो 3000 मलाइका को ये आयत में। अब हमें कहा गया कि ये आयत कोई 14 मरतबा पढ़े 11 रातों तक, 14 मरतबा सेम आयत, इस्तगीसूना से लेके मुर्दिकीन, वो 14 मरतबा पढ़े 11 रातों तक, एवरी नाइट, ईशा नमाज बाद, ईशा की नमाज बाद, कभी भी सोने से पहले, ईशा नमाज के बाद 14 मरतबा पढ़े 11 रातों तक। उनकी नामुमकिन हाजत मुमकिन होगी, इम्पॉसिबल काम को लोग पॉसिबल कर सकेंगे। तो ये करना, और फिर ये मशवरा है कि देखो पूरा साल आप हम कर सकते, पूरा साल जब भी हमारी हाजत है, परेशानी है, हम ये अमल कर सकते हैं। 11 रात तक 14 मरतबा आयत पढ़ें। मगर क्योंकि 17 रात तो पहली रात है जब उनकी दुआ कबूल, फिर शार शब कदर, इसमें 11 रात तक हम देखें तो 27 माह रमज़ान भी रिवायत में है शब कदर है। तो 17 की रात से हम दुआ शुरू करेंगे, ये आयत 14 मरतबा, और 27 में बराबर 11 नाइट होंगी, 11 रातों हो जाएंगी। जिस 11 रातों को हम ये अमल अगर करेंगे तो आप देखना कौन सी हाजत के लिए आप अल्लाह को तलब करो, और ये सारी हाजत इंशाअल्लाह कबूल होगी। तो ये अमल बहुत मुजर्रब है। अब आपके बताया आपकी फैमिली को 11 रातों तो करना है, मगर बेस्ट रातों है 17 से लेकर 27, इसमें ज़रूर करें। फिर ज़िंदगी में जब भी परेशानी हो, किसी भी किस्म की हाजत हो, तब भी 11 रातों तक ये करते रहे। तो बस यही बताया गया था। तो अल्लाह, हम एक दूसरे के लिए दुआ करेंगे इंशाअल्लाह। जज़ाकल्लाह, आप मेरे लिए दुआ करेंगे, जिसके लिए आपको अभी से शुक्रगुजार हूँ। और मैं भी आप लोगों की दुआ करूँगी, जो सुनने वाले हैं सबके लिए मैं दुआ करूँगी। आप भी हमारे लिए दुआ करना, हम एक दूसरे की दुआ के मोहताज है। मोमिन की जब दूसरा मोमिन गायब में दुआ करता है, वो ज़रूर कबूल होती है इंशाअल्लाह। हम एक दूसरे को याद करेंगे। सुभान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला फातिमा व अबीहा व उम्मीहा व बालिहा व बनीहा व सिर्रिल मुस्तौदअ फीहा बिअददि मा अहाता बिइल्मिका सा किताब।